وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک دن موت رکھی ہے، اس پر ہم سب کو یقین ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ دسترخوان کے مانند ہے۔ گھر میں دسترخوان لگتا ہے، کچھ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا یہی حال ہے، ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر یہ دنیاوی زندگی ایک چراغ جو ہوا میں رکھا ہوا اس کے مانند ہے کہ کس وقت ہوا تیز چل پڑے اور چراغ کھل کر بیٹھ جائے، پھر اس روشنی سے اطراف و اکناف والے محبوب ہو جائے۔ ہمارے درمیان میں جو شخصیت موجود رہتی تھی حضرت مولانا مفتی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ ہمارے سینئر بھی رہے ہیں ادارے اشرف العلوم کے اندر، تو پڑھنے کے زمانے سے دیکھنے کا جب موقع مل رہا تھا کہ مزاج میں سنجیدگی اور اساتذہ کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ اور خوب محنت سے پڑھتے تھے، اور الحمدللہ فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کا پھل بھی دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے خدمات میں لگے رہے اور ان تمام خدمات آپ حضرات اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے اور نصیبوں کو منور کرتے رہے۔ مزاج کے اندر جیسے حضرت مولانا عمر صاحب دامت برکاتہ نے بھی فرمایا کہ مزاج میں سادگی، شکر کا مزاج اور شفقت کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر کر رکھی تھی۔ عدالت سے بہت دن پہلے ان کا عمرے کا سفر ہوا، تو ہم لوگ عمرے کے سفر میں ساتھ بھی تھے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو سفر کے اندر ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا، کھانے پینے میں کچھ وقت لگاتے اور وقت کا پورا وقت جو ہے حرمین میں عبادتوں کے اندر لگے رہتے، کیونکہ بچے بھی ساتھ میں تھے سفر میں، تو بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے بہت شفقتوں والا معاملہ فرمایا، اور ہر معاملے میں اساتذہ سے مشورہ اور تعلق، اور ہمارے اس ادارے اشرف العلوم کے بہت سارے بڑے بڑے اساتذہ، ان میں سے ایک تو آپ کے درمیان میں موجود ہے حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ اس کے علاوہ ان سے جتنے اساتذہ تھے وہ تمام اساتذہ ان کی خدمات سے واقف بھی تھے، اور وقتاً فوقتاً ان کے ادارے کو بھی آتے تھے اور مدعو بھی کرتے تھے۔ اساتذہ کے ساتھ ایک اچھا ربط تھا اور بڑوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا۔ اب حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو دو باتیں وہاں ملتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ دل و دماغ یہ علم نبوی سے ٹوٹ ٹوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ کم عمر کے اندر نبی علیہ السلام کے وارث بنے علمی اعتبار سے اس طرح کہ دل و دماغ علم سے منور، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی کیفیات سے بھی قلب اور ان کے اعضاء منور تھے، کہ ان کی زندگی میں بہت مثالی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے سمت کو دو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، ایک ہے علم نبوی اور دوسرا ہے کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ دو چیزوں کے کا مجموعہ تھے اور دو چیزوں سے ان کی زندگی مزین تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور تمام لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہمارے سامنے تھی، ان میں سے جو ایک ایک عمل جو شریعت اور سنت کا جو ہمیں ہمارے اپنے علم کے موافق سمجھ میں آتا تھا، ہم لوگوں کو اس بات کی کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ اعمال
اور وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور موقع بموقع ہم ان کے لیے اِیصال ثواب بھی کرتے رہیں. یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور حضرت مولانا نے جو محنتیں کر کر یعنی مدرسے کے لائن سے اور دیگر تنظیموں کے لائن سے جو کام سر انجام دے چکے ہیں، ہم ان کو جاری و ساری رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک مثالی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ تمام فیصلے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو دعائیں ایسی پلائی گئی کہ کسی کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم سب کو جانا ہے. تو سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ آخرت سے دل لگانا چاہیے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھلاتی ہے کہ دیکھو کبھی بھی کسی بھی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، بس تم تیار ہو جاؤ اور مقصد زندگی کو پہچان لو. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جو ہے یہ مثالی زندگی تھی ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو حیات اور موت دی اس لیے ہے کہ اچھے اعمال کر کر آئیں. زیادہ اعمال نہیں فرمایا، اچھے اعمال. حضرت مولانا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اعمال کی توفیق دی تھی، جس سے ان کا بچپن، ان کی جوانی اور مرنے تک جو ہے ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو شریعت و سنت کی پابند، زبان میں شیرینی، لوگوں سے اچھے پر اچھا گفتگو کرنا، لوگوں کا دل جیت لینا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لینا. اور قرآن اور حدیث کا اللہ رب العزت نے ایک ملکہ عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے خدمت کی ہے. امید تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کریمی سے ضرور حضرت مولانا کی مغفرت فرما چکے ہوں گے. اور ہم مزید دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت بھی فرمائے، درجات بلند بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے قرب کے اعلیٰ درجات بھی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آخرت کا جو سبق ان کا جو شروع ہو چکا ہے، ہر لمحہ جنت میں دخول تک اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتے رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.